بس سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاند اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی گندے 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 نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تم کہتے ہو کر کچھ نہیں سکتے ذلیلہ تم کیا سمجھو میں اشارہ کیا میرے حضور نے چاند کو دو ٹکڑے ہو کر قدموں میں سبحان اللہ یہ ابو جہل ان کا باپ ان کافروں کا باپ ان بتوں کے پجاریوں کا باپ یہ سارے یہود و نصارہ یہ سب کمینے ان سب کا باپ ہے وہ میرے حضور نے فرمایا ابو جہل ہے سب جہل ہو ان سے بڑا جہل کون ہوگا جو میرے حضور کی شان کو نہ سمجھے جو میرے حضور کے مرتبے کو رتبے کو نہ سمجھے جسے حضور کی عزت و نموس پر پہرا دینا نہ آیا جسے حضور کی عزت و نموس کا خیال نہ رہا اس سے بڑا جہل کون ہوگا ان کا باپ ہے ابو جہل ان کا باپ آیا حضور کے قدموں میں یہ جادو ہے ان کا کیا کرے حضرت سیدنا بی بی یمنی رضی اللہ عنہ ان کو لے کر یہ ایسے معاملہ سارا الغرض میں آپ کو مختصر ٹائم کام ہے سنانا آپ کو کافی کچھ ہے سبحان اللہ آپ وہ آئے اکٹھے ہو کر اس نے کہا بات یہ ہے تم جادو کی بات کرتے ہو بات ہی ایسی کریں گے جو جادو سے بھرا ہو ان چیزوں سے بھرا کیا کرو گے اس نے بات یہ ہے جادو زمین پر چلتا ہے آسمان پر کوئی نہیں آسمانوں پر سوال ہی ایسا کروں گا اگر سچے ہوں گے تو پورا فرمائیں گے اگر سچے نہ ہوں گے تو پورا نہیں ہو سکے نعوذ باللہ ایسا تو گمان ہی نہیں حضور کی ذات اطہر پر ایسا گمان سوچ ہی نہیں سکتے گال ساری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے سر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے ساری اب انہوں نے کہا کیا کرو گے اس کے جا تو لینے دو اب آیا حضرت سیدنا بی بی یمنی بھی ایمان نہیں لائے تھے حضور کے قدموں میں پہاڑ پر حضور تشریف فرما جہاں جگہ ٹائم ہوئی حضور ادھر تشریف لے گئے وہ کافر بھی آ گیا وہ جھال بھی آ گیا وہ حضرت وہ حبیب یمنی بھی آ گئے اب آ کر عرض کی حضور اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں سچے رسول ہیں حضور میں سچا ہوں سب سے سچا ہوں سب سے اچھا ہوں تمہارے پاس دیکھنے کی آنکھ نہیں ورنہ جس کے پاس آنکھ ہو وہ تو بات ہی نہیں کرتا ہمیں دیکھ کر ایمان لے آتا صحابہ لائے نہیں آپ کو دیکھ کر حضور کو ایمان صحابہ اکرام نے حضور کے جلوے کرتے ایمان لے آئے اب کیا اس نے عرض کی حضور فرمایا کیا نشانی دے حضور کیا چاہتے ہو اس کی حضور چاند ہے دو ٹکڑے کر دینا دو ٹکڑے کریں چاند کے اللہ کے نبی تو مختار ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کے لیے معجزات ہوتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں تو حضور نے فرمایا یہ تو غلام بھی کر رہا ہے یہ اندر الفاظ آپ کو روایت میں نہیں ملیں گے میں آپ کو محبت اور عشق کی بات کرتا مجد کہتا ہے سائیاں فرمایا نہ یہ تو ساڑھے گلیاں دے ساڑھے کتیاں دے گلیاں جو پھر انہوں نے کتے کر لیں گے سیدنا شاہ سمجھ تبریزی لے رہا ہوں چاند چھوٹا ہے سورج بڑا ہے ہوئے نا جو ملتان میں جرار میں کسی نے بوٹی نہیں آپ کو بھون کر دی پکا کر دیا پکا دو وہ حالت ایسے تھی میرا دل نہیں کرتا لوگوں نے وہاں اللہ بلکہ تھی لوگوں کی تپن بھی تے دے آپ جلال میں آ گیا اچھا تم نے نہیں بھون کر دی سورج کی جگہ آئے تو بھی شمس ہم بھی شمس میں آنا ذرا نام ایک ہی ہے آج انہوں نے نہیں بھون کر دیا تو اسے بھون طریق گواہ خدا کی قسم سورج آیا قریب اور آپ نے اس بوٹی کو پکا کر دیا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا حال کیا میں اچھا حضور نے
فرمایا. راوی کہتے ہیں جب انہوں نے اس کی حضور نے اشارہ فرمایا چاند کی طرف, دو ٹکڑے ہو کر ایک طرف حضور کے قدموں میں آ گیا. سبحان اللہ. اب اسے جوڑ دیں, حضور نے حکم فرمایا چاند, وہ جو چاند ہے چاند کو توڑ دیں, پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں, انہیں اختیار دیا گیا. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے. چاند مولا تم کہتے ہو کچھ کہہ نہیں سکتے ذلیلو, ہندو تم بھی سن لو, نجدی بھی سن لے, دیو کے بندے بھی سن لے. یہ دیوبندی وہابی لوگ کہتے ہیں, انہیں ہم کہتے ہیں تم عقل کی گولی لو, عاشق رسول بنو, کلمہ پڑھنے کی باتیں کرتے ہو, کلمہ ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے تم پڑھتے ہو. صحابہ سے پوچھو کلمہ پڑھنے کا حق کیا ہے, اور تم کہتے ہو کر کچھ نہیں سکتے. صحابہ آنکھ نکلے تو حضور کے قدموں, پنڈلی ٹوٹے تو حضور کے قدموں. کسی کے پاس جانے کے لیے رستے میں کوئی دیا نہ ہو, کوئی چراغ نہ ہو, تو حضور کے قدموں. کسی کا کچھ گم ہو جائے تو حضور کے قدموں, کوئی نبی نہ ہو جائے تو تب حضور کے قدموں. کوئی الغرض صحابہ اکرام کو جب بھی جو کوئی مشکل آئی, بارش نہ برسی تو حضور کے قدموں میں آئے. اللہ کی قسم کوئی کام بھی پڑا تو ڈائریکٹ انہوں نے کہا جدو رب دے محبوب کیوں ہے, خلیفۃ اللہ جو ہے, خدا کے نائب مطلق جو ہے, سرکار کے ہوتے پھر کیا بھی. مولا کائنات حضور کی جھولی میں, حضور آرام فرما رہے ہیں, سورج ڈوب گیا, نماز کا وقت نکل گیا. آنسو مبارک, حضور بیدار ہو, میں لی کیا بات ہے, اس کی آقا نماز نکل گئی. آج یہ ملنگ بنے پھرتے نا, اسی مولا علی پاک کے ملنگ, ملنگوں دیکھ لو, یہ ہے میرے مولا ہے. ہم وہ فقراء کی بات نہیں کرتے, وہ ان کی کمال ہے. یہ ساری فقیر بنے پھر, تانوں کی پتہ پترو فقیری کی ہے, تجھے کیا پتا. فقیری بہت مشکل ہے. حد ٹپے اولیاء, بے حد ٹپے پیر, جیڑا حدوں بے حد ٹپے وہ نام فقیر. فقیر ایسے بننا سوکھا. چلو الغرض ہے, لی بوٹی تے پیتی تے ایم ہو گئے تے اون ہو گئے تے نماز والی کہنا کیری نماز ساڑیاں پڑھیاں جو تانوں کی پتا اے دین کیویں پھیلے. جڑے فقڑا ہوندے ہیں انکار نہیں کرتے, ہاں لیکن انہوں نے بحث نہ ہونی چاہیے. انہوں نے معاملات ساری سوچ تو بھی بنا ہے. تو حضور نے فرمایا علی کیا بات ہے, حضور نماز فرمایا بتا پھر کیا چاہتا ہے. حضور مطلب حضور نے فرمایا پھر علی بتا ادا چاہتا ہے یا قضا چاہتا ہے. مطلب یہ کہ علی بات کر کیا چاہتا ہے. اگر تیری منشا ہو, تیرے دل میں خواہش ہو کہ نماز کو خدا سے بخشوا دوں, تجھے معاف کروا دوں, تو میں تیرا محبوب, میں تیرا آقا اپنے رب سے تیری شفاعت کرتا ہوں, میرا رب تیری نماز بخش دے. سبحان اللہ. تم کہتے ہو کچھ کر نہیں سکتے, یہ دیکھ میرا حضور, میرے حضور کیا حضور بخشوا. میں علی بتا قضا چاہتا ہے یا پھر ادا چاہتا ہے. حضور ادا چاہتا ہوں. علی نے کبھی قضا کی نہیں سونے ہو. علی ہو آپ کا غلام ہو, آپ کا آپ کی سنت کو کیسے چھوڑے, علی کی سنت رہ جائے گی. میں کیا چاہتا ہے, حضور ادا چاہتا ہوں. حضور نے دعا فرمائی اللہ کی بات میں, مولا میرا غلام ہے ادا چاہتا ہے, حکم محبوبہ مختار بنایا ہے, جو جی چاہتا ہے کرو. محبوبہ مختار بنایا ہے, جو جی چاہتا ہے کرو. یہ ساری کائنات غلام ہے آپ کی, نبی اور رسول تو تیرے غلام, حور و ملائکہ تیرے غلام, ملائکہ سب تیرے غلام, ساری دنیا کو تیرے قدموں میں رکھ دیا. اختیار تجھے دیے, تخلیق میں نے کیا ہے, خالق میں ہوں, مالک تجھے بنا دیا, جو جی چاہتا ہے. اچھی کو سبحان اللہ. ادھر آلے بھی حضور دے غلامے بھی بولو سبحان اللہ. مننے ادھر بہتے بیٹھے, پر تسی انہاں نوں دسو پاویں تھوڑے بھی سرکار دے غلام ہون, پاویں جدوں بدر چتر دیا پھر مدد آ ہی جاندی ہے. گل ساری سرکار دی ہے. حضور نے بھی سورج کو دعا فرمانے کے بعد جب مالک آ ہوا, حضور نے پھر فرمایا سو پیچھے پلٹ. سبحان اللہ. میں اپنے انداز میں سید کچھ نے فرمایا ہو گیا. حضور نے پھر سورج کو حکم, خدا کی قسم نامی لکھتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں بھی لکھی, باحوالہ لکھا, اور سیدنا شاہ عبدالرحمن سے دہلوی علیہ الرحمہ نے مدارج النبوت میں لکھا, سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمہ نے خصائص الکبریٰ میں لکھا.
جب حضور نے حکم فرمایا ڈوبا ہوا سورج پھر سے واپس پلٹ وہ سبحان اللہ. یہ ہے میرے حضور کے اختیار. مولا علی پاک نے نماز بھی ادا کی اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے سورج کو ایک مرتبہ نہیں یہ معاملہ اعلیٰ حضرت نے ایک اور حدیث بیان کی ہے سبحان اللہ. میں ایک باری اور سائیاں کا دل چاہا تو حضور نے حکم فرمایا سورج کو رک جا. فرمایا سورج ادھر کی ادھر ہی رک گیا. وہ سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. حالہ میرے پاس موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کتاب کا نام نہیں میرے دل میں الحمدللہ. ٹھیک ہے کو سبحان اللہ. کتاب موجود حوالہ موجود حدیث پاک کی کتاب ہے حضور کے غلام سیدنا فاروق اعظم سبحان اللہ. یہ حوالہ نہیں تھی سنیا ہونا تیرے غلام کو حوالہ بھی موجود ہے. دیکھو سبحان اللہ. آپ اپنے ڈیرے پر کام کر رہے ہیں کھیتوں میں یا شاید یہ الگ الگ جگہ پر ہو حدیث پاک کھیتوں میں کام کر رہے ہیں. ایک اور روایت پاک ہے یہ روایت پاک ہے آپ نا کسی معاملے میں گزرے اپنے ساتھ والوں کے ساتھی ساتھ آپ ہمارے لوگوں سنو یہ دیکھو آج عمر کو حضور نے کیا مقام دیا. فرمایا ایک مقام تھا کہ اسی جگہ پر میں عمر امیر المؤمنین خلیفہ ثانی غلام مصطفیٰ جب نہیں بنا تھا صرف عمر تھا. فرمایا میں ادھر اونٹ چرایا کرتا تھا ادھر اونٹ چرایا کرتا تھا. جب میں ادھر اونٹ چرایا کرتا تھا 5 اونٹ میرے والی نے مجھے دیے تو وہ 5 اونٹ قطار میں کھڑا کرنے کا کام مجھ سے قطار میں نہ لگے. میرے باپ نے کہا عمر تو کیا کرے گا تجھ سے تو 5 اونٹ قطار میں نہیں لگتے. میں وہ بھی وقت تھا کہ جب 5 اونٹ مجھ سے قطار میں نہیں لگتے تھے میں پر دامن مصطفیٰ میرے ہاتھ میں نہیں تھا. خدا کی ذات کی قسم لوگوں سنو اب دامن مصطفیٰ میرے ہاتھوں میں آ گیا ہے. آج عمر نے پوری کائنات کو ایک لائن میں سیدھا کھڑا کر دیا. یہ الگ روایت ہے. اب وہ سنو آپ ایک دن بیٹھے ہیں کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کئی چلاندے ہوں گے ہل چلاندے مجھے نہیں پتا کیا کھیتوں میں کام کر رہے تھے. آپ کام کر رہے ہیں تو گرمی محسوس ہوئی. کام کر رہے ہیں تو کیا ہوا گرمی محسوس ہوئی. جب گرمی محسوس ہوئی دل ہو گرمی محسوس ہوئی اختیار دے وسائیاں بخشے سی ہے نا سائیاں نے شان تو بخشی. جب آپ کو گرمی محسوس ہوئی جلال میں آ گئے ایسے کچھ کیا نہیں زبانیں تھا جلال میں آ کر میں آپ کو ان کی مثال نہیں دے رہا معاذ اللہ. کہاں سیدنا فاروق اعظم کہاں ان کے کتے کہاں میں ان کے کتوں کا بھی کتا. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ جلال میں آئے جب گرمی محسوس ہوئی پسینہ آیا گرمی محسوس ہوئی شدت زیادہ لگی آپ نے یوں جلال میں آ کر ذرا ٹیڑھی آنکھ مبارک سے سورج کی طرف دیکھا. راوی کہتے ہیں خدا کی قسم وہ بھی دیکھنا تھا سورج بے نور ہو گیا. اس یہ الفاظ ہے کہ سورج بے نور ہو گیا. دن کے وقت اندھیرا چھا گیا. لوگ اکٹھے آئے آ کر حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک اور روایت میں موجود ہے الگ الگ روایت میں آگا کیا ہوگا. ایک سیدنا فاروق اعظم ایک روایت میں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں ہے امیر المؤمنین کیا ہو گیا قیامت آ گئی. فرمایا گھبراؤ نا قیامت نہیں آئی تمہارے امیر المؤمنین نے ابھی سورج کو ذرا گھور کر دیکھا ہے. غلام مصطفیٰ نے ابھی سورج کو ذرا گھور کر دیکھا ہے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا ہے. ذرا جلال سے دیکھتے تو کیا ہوتا ذرا اور جلال سے دیکھتے تو کیا ہوتا. یہ شان ہے خدمتگار سرکار کا عالم سردار کا عالم کیا ہوتا. یہ تو غلاموں کے اختیارات ہیں. ایک اور غلام کی بات آپ کو سناؤں گا. میں ابھی 2-4 سرکار کی اور باتیں کر لوں گا. یہ دلیل کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے ذات خدا کی قسم. مصنف عبدالرزاق مصنف عبدالرزاق سیدنا ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ ہے حضور کی بارگاہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں حاضر ہو. وہ لڑکھڑا کر چلتے تھے لڑکھڑا کر یعنی صحیح طرح سے ان سے چل نہیں ہوتا تھا. نابینے تھے چل بھی صحیح نہیں ہوتا تھا کمزور تھے. اب کیا ہوا صحابہ کرام نے مشورہ دیا فرمایا بات سنو بات بن جائے گی. طریقہ بتائیں انہوں نے کیا کروں. انہوں نے کہا ایسا کرو حضور کے سامنے سے گزرو. کیا مطلب اس نے کہا جب صحابہ کرام نے فرمایا جب تم حضور کے سامنے سے گزرو گے نا حضور رحمت للعالمین ہے تو ان سے بولو نا سبحان اللہ. کریم آقا حضور جانے
جانا میرے آقا جانے کائنات مغی سے جہاں امام الانبیاء مختار کل رحمت للعالمین خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب سامنے سے ایسے گزرے ہوئے نا تو حضور کو تم پر رحم آ جائے گا. سبحان اللہ. جب تم سامنے سے ایسے گزرو گے تو حضور کو رحم آ جائے گا تم پر. پھر تم ایسا کرنا، تم جب گزرو گے تو پھر آگے حضور کی بات ہے. سبحان اللہ. تو صحابی پاک نے ایسے ہی صحابی پاک رضی اللہ عنہ میرے سر کے تاج میں کتوں کا بھی، ان کے کتوں کا بھی کتا، ان کا ایسا کتا، کیونکہ میں سگے مصطفیٰ ہوں. سبحان اللہ. ان کے غلاموں کو غلاموں، کتوں کا بھی کتا ہوں، ایسا کتا ہوں. قیامت تک آنے والے کتوں کا بھی کتا، غلاموں کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. سرکار کریم آقا جانے جانا میں کریم آقا رؤوف رحیم آقا رحمت للعالمین آقا حضور رؤوف رحیم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس ہے. حضور کی خدمت میں آج سامنے سے جب گزرے ہیں نا تو چل صحیح ہوتا نہیں تھا، صحیح طریقے سے چل نہیں سکتے تھے. اب جب گزرے نبینا تھے تو لڑکھڑائے اور حضور کے سامنے گر پڑے. جان کر نہیں گرے، چل صحیح ہوتا نہیں تھا. اب جب گرے حضور کی دریائے رحمت جوش میں آ گئی. مسلمانوں خدا کی قسم حضور کی امتیوں جاگو. آج نمازیں چھوڑتے ہو، روزے چھوڑتے ہو، بے حیائیاں کرتے ہو، حضور کی یاد ہی نہیں تجھے آتی. سرکار کا ذکر ہو جائے تجھے ٹائم کی پڑی ہوتی ہے. سرکار کے نام پر دینا پڑ جائے تو ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں. درود و سلام پڑھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے. فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھنے سننے کے لیے، گانے کے لیے تمہاری زبان، آنکھ، کان، دل ہر وقت مانگ رہتا ہے. خدا را غور کرو. والدین کی گستاخیاں کرتے ہو، حضور کی اطاعت اور عشق میں ڈوب جاؤ. اور کوئی کتا حضور کی شان میں بھونکے تو تم اسے نک نہیں ڈالتے، اس کی زبان ہی کھینچتے، تمہاری غیرت مردہ ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی عاشق رسول بول بھی اٹھے، انہیں 4 گالیاں ہی دے دے، انہیں قتل کر دے تو تم کہتے ہو کہ یار اس نے اچھا نہیں کیا، تمہارا ایمان بھی باقی رہا ہوگا. کوئی ہوش کے ناخن لو، عاشق رسول بنو. دیکھو سرکار کی رحمت، وہ جو غاروں کے لیے ہمارے لیے روتے رہے. آج تو میلاد النبی شریف پر 50,000، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 10 کروڑ کا خرچہ کر کے سمجھتا ہے تو بہت بڑا عاشق رسول ہے، تو نے احسان دے دیا. نہ احسان تو ماں کا نہیں دے سکتا. جو مرضی کر لے تو حضور کا کون دے گا؟ کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. ماں اس لیے ہے نا کہ ماں نہ ہوتی تو تم نہ ہوتے، تو اگر حضور نہ ہوتے تو پھر ماں بھی نہ ہوتی. ماں کیا کائنات نہ ہوتی، رب بھی ظاہر نہ ہوتا. ماں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. حضور نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اب سرکار کریم حضور کی بارگاہ سے وہ گزرے، لڑکھڑائے، گر پڑے. خدا کی قسم حضور اپنی مسند عرش مقام سے اٹھے. اگر کوئی فتویٰ لگاتا ہے تو لگائے، جہاں جہاں حضور ہے، جب حضور جدھر ہوتے تو وہ ہمیں عرش سے بھی افضل، عرش کے ہم مقام نہیں، اس سے بھی افضل. میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اس سے بھی افضل جہاں حضور ہوتے. تو اپنے مسند ناش سے تشریف فرما کھڑے ہوئے، بھاگ کر اس کی طرف حضور تشریف لے گئے. خدا کی قسم اسے حضور نے محبت سے اٹھایا. اور راوی لکھتے ہیں خدا کی قسم مسلم پاک میں شاہ جی راوی لکھتے ہیں کہ حضور نے اٹھا کر اس کو پیار سے، اس کے جو کپڑوں کو مٹی لگی تھی ان صحابی پاک، اس مٹی کو جھاڑا. سبحان اللہ. اس مبارک مٹی کو حضور نے جھاڑا. میں کیا بات ہے، کیوں گر گئے، کیا مسئلہ ہے، کب سے ہے، کب سے ہے تو ایسی تیری حالت، کب سے تیری ایسی حالت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کریم آقا جانے کہنا مغی سے جہاں رؤوف رحیم آقا کریم آقا یہ میری حالت آپ سے نہیں ہے. میرے مولا، میرے آقا، میرے جانم کی کما خدا دی قسم. سبحان اللہ. اور دل نہیں پڑتا اللہ دی ذات کی قسم. تم سنا لی مکا دیتی جاندی گا جنی باری حضور کا ذکر کریے دل مچلتا. سبحان اللہ. روح خوش ہوتی ہے، رحمت برستی ہے، سکون، کیا سکون کو بھی سکون مل جائے. سبحان اللہ. اب میرے آقا چانے جانا کریم آقا حضور علیہ السلام جب اشارت میں کہ یا رسول اللہ کریم آقا مالک کل مختار کل علیہ السلام سونے ہو. آقا میں چھوٹے ہوئے اپنے گھر کے سامنے باغ تھا، اس باغ میں کھیل رہا تھا. بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں کے نیچے اس باغ میں کئی سام، زہریلے سام کے انڈے پڑے ہوئے تھے.
آقا وہ انڈے میرے پاؤں کے نیچے آئے، میں ننگے پاؤں تھا، وہ اس کی ذات ٹوٹ کر میرے تلووں کو لگی تو میری آنکھیں جل گئیں آقا، بینائی چلی گئی اور یہ کمزوری لاحق ہو۔ راوی کہتے ہیں جب اتنی بات حضور کی خدمت میں عرض کی ہے نا تو دریائے رحمت جوش میں آ گئی۔ شاہ جی سیاں فرمایا فکر کیوں کرتا، اسی ہے نا، ہم ہیں نا، ہم مختار کل ہیں، مالک حبیب میں کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم آپ میرے آقا حضور علیہ السلام کی ذات اطہر پاک نے ان کے چہرہ مبارک کو ایسے پکڑا اپنے مبارک ید اللہ، میں مثال نہیں دے رہا، توبہ توبہ توبہ، کتوں کے کتوں کے کتوں کے کتوں کے قیامت تک آنے والے حضور کے کتوں کے کتوں کا بھی کتا، خدا کی قسم بس سمجھانے کے لیے سرکار کریم علیہ السلام میرے آقا نے اپنے ید اللہ مبارک ہاتھوں سے جانے جانا علیہ السلام نے ان کا چہرہ مبارک پکڑا اور پکڑ کر پھونک مبارک لگائی۔ سبحان اللہ۔ اب جب پھونک مبارک لائی، میں نہیں کہتا سمجھانے کے لیے، جو قطرات مبارک حضور کے، چھینٹے مبارک پھونک مبارک میں لعاب دان اقدس شریف کے مبارک چھینٹے نکلے، راوی کہتے ہیں ذات خدا کی قسم ابھی وہ پھونک مبارک شریف میں چھینٹے مبارک نکل کر وہ پر نور لعاب مبارک کے قطرے مبارک چھینٹے مبارک نکل کر ان کی آنکھوں میں پڑے، کہتے ہیں خدا کی ذات کی قسم ان مبارک چھینٹوں کا حضور کے فضل سے پڑنا تھا کہ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی میں قربان آقا، میں اپنی آنکھوں سے آپ کا مبارک چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ سبحان اللہ، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ جو چاہیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اس طرح خدا کی ذات کی قسم ایک اور روایت کے سبحان اللہ، پھر کے سبحان اللہ، مجموع الزوائد کی روایت ہے، آپ کے شوق و ذوق کے لیے سنا دو۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے، میرے آقا حضور علیہ السلام کی ذات اطہر پاک نے ایک حضور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور رمی جمرات پہلے دن کی فرما رہے تھے، پیچھے ایک عورت روئی، اس کے رونے کی آواز آئی، حضور نے پیچھے مڑ کر فرمایا کیا بات ہے؟ جب دیکھا ایک عورت رو رہی تھی، اس کے بعد کا ایک دیوانہ سا بچہ تھا، میں سمجھانے کے لیے گیا، دل نہیں کرتا، اس کی قسمت جیسے کس کی قسمت ہو، سبحان اللہ، اس جیسا عظیم الشان اب کون ہوگا؟ وہ سے پاک کی کریمی سے پتہ چلا۔ اب دیکھیں آپ کی نظر ہے یہ سب مجھے کتے دی گال کوئی نہیں، گال ساری سرکار دی، آپ دی تانا آپ دے پیارے میرے مرشدانی مولا کائنات مولا سنین مولا وہ سے پاک دیے مرشدان دیے۔ اب کیا فرماتے ہیں راوی کہتے ہیں حضور تشریف ہوں، میں بڑھیا کیا بات ہے کیوں روتی عرض کی یا رسول اللہ کریم آقا مختار کل ہیں، خدا کے محبوب رب ہیں، آپ یار خدا ہیں، اتنا کرم فرما دے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اسے سنبھالا نہیں جاتا آقا، اب یہ اتنا ہو جائے، اتنا ذہین ہو جائے کہ کم کم یہ اپنی پاکی کا خیال رکھ سکے۔ سبحان اللہ، صاحب وہاں تو پاکی دی گل کر دی ہے، وہ کرم کی ہوتا، حضور نے فرمایا پانی لاؤ، سرکار علیہ السلام حضور نے ارشاد فرمایا پانی لے کر آؤ، پیالے میں حضور کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا، حضور نے تناول نوش فرمایا اور کلی مبارک اپنے داہنے میں فرمائی اور وہ کلی مبارک اس پیالے میں ڈال دی، سبحان اللہ، پیالے مبارک کلی مبارک فرمائی، فرمایا اس کو پلا دو۔ اب جب حضور نے ارشاد فرمایا اس اما جان نے، اس صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکہ نے اپنے بیٹے کو پلا دیا، ساتھ ہی ایک عورت کری تھی، اس کے بچے کی حالت بھی یہی تھی، اس سے ملتی جلتی تھی، اس نے کہا تھوڑا سا چھوڑ دینا مجھے بھی پلانے کے لیے، نبی کہتے ہیں ذات خدا کی قسم وہ عورت جس نے کہا تھا تھوڑا سا مجھے چھوڑ کر تیرا پلا رہنا، اس عورت سے ملی، ایک دوسرے سے بات اس نے کہا ہاں بتا تیرے بچے کا کیا عالم ہے؟ اس نے کہا نا تو عالم کا پوچھتی ہے، تو حالت کا پوچھتی ہے تو سن، وہاں وہ جو دیوانہ تھا بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، بات کر نہیں سکتا تھا، جسے سمجھ بوجھ نہیں، جب سے حضور کا مبارک نوش فرمایا ہوا کلی مبارک والا پانی مبارک پیا ہے، خدا کی قسم اب ایسی ذہانت کی باتیں کرتا ہے کہ لوگ اس بچے کی باتیں ٹکٹکی لگا کر سنتے ہیں، اور جس نے ساتھ ملا کر اس کا بچہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور حضور تھے حضور جنہیں ٹائم ہو گیا اور کافی تتانوں میں 2-4 منٹ سے ایک واقعہ سنا رہا حضرت سینا، یہ ابھی دور کی بات نہیں ہے، یہ انگریزوں کے دور میں سینا شاہ سراج الحق رحمۃ اللہ علیہ چشتی کو سبحان اللہ،
میں کہہ رہا ہوں ہندوؤں کمینوں تم اتنا بڑو ہی نہ بلکہ ذلیلو ایمان لے آؤ میرے حضور پر، اپنی لگاموں زبانوں کو لگامیں دو، اور سب حکمران سارے گستاخ سب یہ جو نچنی کمینے دیو کے بندے بھی ہیں ذلیل، یہ بھی سمجھیں وہ جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے غلاموں کو حضور نے اتنی طاقت عطا فرمائی، اس کی ایک جھلک سناؤ۔ شاہ سراج الحق رحمۃ اللہ علیہ چشتی، شاہ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان میں تھے، یہ بہت بڑے آفیسر تھے، محکمہ مالیات کے آفیسر تھے، تو نہ حرام کھاتے تھے نہ کھانے دیتے تھے۔ یہ ہندو تو ذلیل ہے، اور تم جو حرام کھاتے ہو نا اس میں سے مراد آپ نہیں، جو بھی کھاتے آپ میں ہے تو آپ بھی نہیں ہے تو وہ جو ہے، جو حرام کھاتے ہیں وہ غور سے سنیں، مسلمانوں کا شیوا حرام کھانا نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ حرام کھاتے نہ کھانے دیتے، اور مالیات کا محکمہ ہو یہ حرام کیسے نہ کھائیں لوگ دنیا والے، وہ تو بادشاہ عام نہ کھاتے تھے نہ ذلیلوں کو کھانے دیتے۔ اب تھے لوگ نیچے ہندو، وہ جو نیچے ہندو تھے نا انہوں نے معاذ اللہ انہوں نے نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کرو اس پر کوئی کیس جھوٹا کر دو، معاذ اللہ بہت ذلیلوں نے بہتان لگا دیا کہ جی انہوں نے پیسوں میں سے گڑبڑ کی ہے، محکمہ مالی یہ ہو۔ اب کیا ہوگا؟ جو وکیل کیے وہ آپ کو بلا لیا عدالت میں جج نے، جج تھا انگریز، وکیل تھے ہندو۔ آپ نے فرمایا بات سنو، ہم نہیں حرام کھاتے، اس نے کہا اپنی صفائی پیش کرے، میں صفائی میں دوں یا پھر میری گھوڑی دے۔ تب زمانہ موٹر سائیکلوں کا نہیں تھا نا، یہ انگریزوں کے دور میں گھوڑیوں پر، کھچڑوں پر، گدھوں پر سفر کیا جاتا تھا، اونٹوں پر، بیل گاڑیوں۔ آپ نے فرمایا میں دوں اپنی صفائی یا میری گھوڑی دے؟ کہا یہ کیسی بات کرتے ہو، کائنات میں نے بکری بات سنی، طریق میں عجیب بات کی ہے، بندہ اپنی گواہیوں کے لیے صفائیوں کے لیے بندوں کو پیش کرتا ہے، آپ گھوڑی کی بات کر رہے ہو، بناؤ تو صحیح۔ اس نے کہا جی لائی گئی، اور جج تھا اس کا حکم آنا، جب لائی گئی انہوں نے کہا، اس نے عرض کی حضور آپ کیا کریں؟ آپ ایسا کرو کسی شخص کے کھیت سے اس کی اجازت کے بغیر پٹھے لے کر آؤ، چارہ لے کر آؤ۔ آپ کو سمجھانے کے لیے پٹھا کہتے ہیں، چارہ لے کر آؤ، پٹھے لے کر آؤ۔ اب وہ گئے، جا کر لائے گئے، اس کے مالک سے اجازت نہیں لی تھی کہ جی لے آئے، اب کیا کریں؟ جج نے کہا حضور آپ کیا کریں؟ آپ نے ایسا کرو میری گھوڑی کے سامنے ڈالو۔ اب گھوڑی بھوکی ہو تو وہ کھائے گی نا، جب انہوں نے پٹھے ڈالے ہیں نا گھوڑی کے سامنے کہ یہ کھائے، رات وہ خدا کی قسم طریق گواہ کہتے گھوڑی نے منہ پھیر دیا۔ بیٹا ٹھلا تھا نا کہ غلامہ دی شان ہے، گھوڑی نے اپنا منہ پھیر لیا۔ اب وہ وکیل ذلیل تھے ہندو، ان ذلیل کا حضور یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جیسے کہا جج صاحب یہ بات نہیں ہے، گھوڑی رچی ہوئی ہوگی، یہ پیٹ بھر کر کھایا ہوگا اس لیے بھی منہ پھیر ہی لیتی ہے، یہ کیا دلیل، یہ کوئی صفائی نہیں ہے۔ جج نے کہا اب کیا کرو گے؟ اب کیا کریں گے؟ آپ نے اگر یہ جھوٹا سمجھتے ہیں نا ذلیل تو آپ ایسا کرو جاؤ اس کھیت کے مالک کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ انہوں نے کہا یہ اب اس کو ڈھونڈا گا، لاؤ تو صحیح، تجھے بتاتا ہوں سراج الحق چشتی غلام مصطفیٰ ہے۔ اب اس کھیت کے مالک کو لایا گیا ان سب لوگوں کے سامنے، وہ یہ کہتے تھے نا کہ یہ بھوکھی نہیں ہے، پیٹ بھر کر کھایا تب نہیں کھاتی۔ میں مالک سے کہا جج صاحب، میں جج انہوں کہے انہوں اجازت دے، یہ پٹھے یا ہمیں توبہ کر دے یا اس کا نذرانہ لے لے، اس کی جو اس کی اجازت کے بغیر لے اسے معاف کر دے، یا اس کے اس کو پیسے دے دو۔ اس نے جج نے کہا میں بھی تو دیکھوں کیا بات ہے۔ اس نے اسے کہا ہاں معاف کرے گا پیسے؟ اس نے کہا نہیں میں معاف کرتا ہوں، تھوڑے سے چارہ ہے۔ اب جب بات ہوئی وہ پٹھے اٹھا لیے گئے تھے نا، وہ سامنے پڑے تھے، اب کہا وہاں اس کو ڈالو اب چارہ۔ اس نے کہا میں معاف کرتا ہوں، اب وہاں اب ڈالو۔ خدا کی قسم طریق گواہ ہے، یہ لکھی ہوئی بات کتابوں میں موجود ہے، انگریز کے دور کی بات ہے۔ انہوں نے پٹھے جب پھر اجازت لی گئی، اب ادھر اجازت لینی تھی تو گھوڑی نے سارے پٹھے پیٹ بھر کر کھا لیے۔ آپ کو سارے ہندوؤں کا بوتھا بند، یہ پیشاب پینے والے، گائے کے موتر پینے والے۔ آپ نے فرمایا جج اب کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا ہندوؤں تم بکواس کرتے ہو، خدا کی ذات کی قسم آج سے پہلے میں امام الانبیاء، شفیع مجرمہ، آخری نبی، رسول کریم، حبیب خدا مصطفیٰ کریم علیہ السلام، پہلے آخری نبی پاک علیہ السلام کے دین سے ناواقف تھا، نہیں سمجھ سکا تھا، پر میں آج سمجھ گیا کہ جس محبوب کے 1400 سال بعد آنے والے
غلام ایسے ہیں کہ ان کی گوڑیوں کو اتنا شعور ہو، اتنا علم ہو کہ یہ پٹھے حلال ہے یا حرام، حرام نہیں کھاتی حلال کھاتی ہے، اس محبوب کا عالم کیا ہو۔ کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، وہ محبوب بھی سچے تھے، ان کے غلام بھی سچے ہیں، ان کا دین بھی سچا۔ تو جو بکواس کرتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں، کر کچھ نہیں سکتے، یہ گوڑی کا عالم ہے، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے عاشقوں کے غلاموں کے غلام کی گوڑی کا عالم یہ ہے کہ وہ حرام اور حلال کو جانتی ہے، اتنا غیب رکھتی ہے۔ حضور کا عالم کیا ہے؟ اللہ حضور کے سر کے عمل کی توفیق فرمائے۔ اللہ